میاں انجم نثار جس دن سے میں ان کے ساتھ چلا ہوں، اس ٹیم کے ساتھ چلا ہوں، میں نے اس شخص میں عاجزی دیکھی ہے کہ 15 سیٹیں پہلے دن، 15 سیٹیں دوسرے دن. ان کو بھی پتہ ہے کہ اندر کتنے کیمرے ہر جگہ جگہ لگے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ اس کی گنتی دوبارہ کروا لیں. تو انجم نثار صاحب نے کہا جی کروا لیں، بسم اللہ. آنے والے وقت کے لیے جاؤ، جا کے مارکیٹوں میں محنت کرو. میں یہیں بیٹھ کے ایک آواز دوں گا، 500 آدمی آئے گا، اس دفتر کے شیشے شوشے اڑ جائیں گے کہ وہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. یہ میں ایک فقیر کہتا ہوں، ایک درویش کہتا ہوں. لوگ صدر کے پاس نہیں جاتے تھے، میرے پاس 50 آدمی دیتے تھے. ہمت کریں، باہر نکلیں، آنے والے وقت کے لیے تیاری کریں. لیڈر کے اوپر کوئی ہاتھ رکھے گا تو پھر ہماری بھی سانس، آخری سانس کا قطرہ بھی، خون کا بھی قطرہ اس کے لیے ہم دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس میں PPP الائنس کی جیت کے بعد نئی منتخب قیادت اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکی ہے، مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی ایک دریا سے پار اترے ہیں تو منیر نیازی کی طرح ایک اور دریا کا سامنا بھی ہے ابھی PPP الائنس کی لیڈرشپ کو. ہم اس وقت موجود ہیں میکلوڈ روڈ سلائی مشین مارکیٹ میں چیئرمین آل پاکستان کاٹیج انڈسٹری ملک غلام سرور حجویری صاحب کے ساتھ، جو بہت ہی سینئر تجربہ کار، دور اندیش، نورانی، روحانی شخصیت کے ساتھ ساتھ پیاف میں میاں انجم نثار صاحب جنہیں بابا پیاف کہتے ہیں، اور تاجران میں بھی جو بابا تاجران ہیں. تو ان سے ہم بات چیت کریں گے. الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس میں جو مینڈیٹ ملا ہے PPP الائنس کو، جو لاہور کی بزنس کمیونٹی نے مینڈیٹ دیا ہے، کیا وہی اصل اور ایک نمبر مینڈیٹ ہے؟ اور جو آج جس قسم کی بحث اور قانونی محاذوں پر جد و جہد اور جنگ PPP الائنس اور ان کے مد مقابل جو مخالفین ہیں ان کے درمیان چل رہی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور لاہور کی بزنس انڈسٹری اس پر ایک کیا رائے رکھتی ہے؟ ابھی ہم نے پچھلے دنوں برانڈرتھ روڈ، ریلوے روڈ، رحمان گلیاں اور اس کے بعد بادامی باغ اور لاہور کی دوسری جو مارکیٹیں، بازار ہیں، بزنس سیکٹرز ہیں، وہاں سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے ہم نے بات چیت کی، بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ سے بھی پوچھا. آج ہم بابا پیاف اور لاہور کی بزرگ ترین کاروباری شخصیت ملک غلام سرور حجویری صاحب سے بھی یہی سوال پوچھیں گے. بہت شکریہ جی وقت دینے کا. لاہور چیمبر آف کامرس کا الیکشن تھا، میاں انجم نثار کی لیڈرشپ میں یہاں پہ وفد بھی آیا، کیمپین بھی ہوئی، پورے لاہور میں کیمپین ہوئی. جو مینڈیٹ ملا ہے پیاف پائنیئرز پروگریسو الائنس کو، آپ اس کو اصل اور حقیقی مینڈیٹ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیٹا آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے. میں تو اس قابل ہی نہیں، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. بات یہ ہے کہ الیکشن سے 1.5 ماہ پہلے میں نے اپنی جو میرے پاس 50 تنظیمیں ہیں، میرے پاس 50 تنظیمیں ہیں، ان میں کسی کے پاس 8 ووٹ ہیں، کسی کے پاس 6 ووٹ ہیں، کسی کے پاس 20 ووٹ ہیں، جن کو میں اکٹھا کر کے تو 5 ایک گلبرگ لے کے گیا. وہاں پہ میاں انجم نثار صاحب کے پاس پیش کیا اور وہاں پہ انہوں نے ہماری بہت عزت کی. آغاز محبت یہاں سے میں نے کروا دیا کہ بسم اللہ کریں، یہ آپ کے ساتھی ہیں، یہ آپ کے بازو ہیں. الحمدللہ. اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ مجھے کہا گیا کہ ہم نے آپ کی مارکیٹ میں آنا ہے. آپ جہاں مارکیٹ میں آپ بھی تھے، جو بھی تھا، تو مارکیٹ میں ہم نے ملاقات کروا دی. اصل بات یہ ہے کہ میاں انجم نثار، میں وہ بات نہیں کروں گا جس کا میرے پاس جواب نہ ہو. میاں انجم نثار جس دن سے میں ان کے ساتھ چلا ہوں، اس ٹیم کے ساتھ چلا ہوں، میں نے اس شخص میں عاجزی دیکھی ہے، انکساری دیکھی ہے، پیار دیکھا ہے. غمی خوشی میں ہر آدمی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ ایک ٹیگ بن چکا ہوا ہے. اگر کوئی کہے نا، کسی کو جا کے انجم نثار کا نام لے لیں، وہ ٹیگ ہے. یہ جو آج یہ ہمارا جو امتحان شروع ہوا کہ ہمارے ہی آدمی کچھ دوسرے دڑے میں چلے گئے. گھریلو بھی جو تعلق تھا وہ بھی ادھر چلا گیا.
رہتی سہتی کثر فاؤنڈر میں سارے شامل ہو گئے. اب رہ گیا جی میاں انجم نثار یا ہمارے ساتھی جو ساتھ ہمارے چلے ہیں. وہ کہتے ہیں پنجابی کا ایک لفظ ہے مولا نو مولا نہ مارے. مولا نہیں ماردا. تسی سارے نے رل کے سوچیا کہ انہوں مار دیاں گے. اور ظالموں وہ اکلا نہیں تھا, اس کے ساتھ اللہ تھا. اللہ اس کی مدد کر رہا تھا, اس کی نیت کو دیکھ رہا تھا. وہ کس کے گھر کسی کو بیمار شمار کوئی بات ہے تو کس کے پاس نہیں جاتا؟ یہ مجھے بتائیں, یہ مجھے بتائیں. یہ اپنے کاغذوں میں جیتے ہوئے تھے, کیونکہ یہ ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے ہیں کیلکولیٹڈ. یہ ہمارے ووٹ ہیں, یہ ہمارے ووٹ ہیں, یہ تو آنے ہی آنے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہر چیز کو, اس کی نیت کو اور ان کے زوم کو دکھا دیا کہ انجم نثار اکلا نہیں ہے. انجم نثار کے ساتھ اللہ بھی ہے, اور انجم نثار کے ساتھ اللہ پاک نے دنیا کے دل میں بھی ڈال دیا ہے کہ انجم نثار ایک ہمدرد آدمی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی کامیابی دی کہ یہ آنے والے وقتوں میں اپنا زور لگائیں, یہ اس ریکارڈ کو توڑ نہیں سکیں گے, مشکل ہو جائے گا. اب رہی بات ان کی, جو مخالف گروپ کو ہماری خوشی راس نہیں آئی کہ 15 سیٹیں پہلے دن, 15 سیٹیں دوسرے دن. ان کو بھی پتہ ہے کہ اندر کتنے کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے تھے. جب آدمی کوئی بھی ووٹر اندر آتا تھا تو کیمروں میں دیکھا اسکین ہوتا. اس کے بعد جہاں سے اس نے پرچی بنوائی وہ بھی اسکین ہے. اس کے بعد وہ اندر ڈالنے کے لیے گیا, دونوں کے دستخط, میں خود جب ڈالنے کے لیے گیا ہوں دستخط ہوئے, دونوں کے دستخط ہوئے. میں نے وہاں حلفاً کہتا ہوں, میں نے وہاں کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھی, پرسکون کام دیکھا. اور میں شاباش دیتا ہوں جس کے لیے آج کہتے ہیں کہ جی یہ جنرل سیکرٹری بھی جو ہے یہ ان کے ساتھ تھا. نہیں, جنرل سیکرٹری نے نیوٹرل ہو کے کام کیا ہے. کسی کی بھی حکومت آ جائے اس نے جنرل سیکرٹری جانا. تو آج ان کو یہ عزت. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت یہ الیکشن ہو گیا کہ جناب چودھری صاحب نے خود مبارکباد دی, جناب ناصر صاحب نے جو کہ کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے مبارکباد دی, شاہ زیب صاحب کو, دوسرے ساتھیوں کو کہ آپ نے الیکشن جیتا ہے. 3 دن کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اوہو ہم تو مرے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی انجیکٹ ایسا دیں کہ جس سے ہم تھوڑا ان کو خراب کریں. کوئی بات نہیں, وہ اگر DGTO کے پاس گئے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے فرمایا کہ اس کی گنتی دوبارہ کروا لیں. تو انجم نثار صاحب نے کہا جی کروا لیں, بسم اللہ. اگر کوئی ہماری نیت میں فرق ہوتا تو ہم یہ نہ کہتے, نہیں بسم اللہ کر کے کروائیں. جس کے اوپر دستخط نہیں ہوئے نہ مانے اسے. تاریخ کی گھڑیوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے میاں صاحب, تاریخ کی گھڑیوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے. لمحات نے غلطی کی, صدیوں نے سزا پائی. آپ کا زوم لے کے آپ کو بیٹھ گیا ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آئی ہے, مولا پنجن پاک کی مدد آئی ہے. میں گواہی دیتا ہوں اس کی مدد تو اوپر سے آ رہی تھی. کیوں؟ کہ کمزور آدمیوں کا ساتھی ہے. اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا پن کر کے نہیں دکھایا, اور نہ وہ اس قابل ہے کہ وہ بڑا بن کے بیٹھے. وہ تو ہر آدمی کے ساتھ, آپ تو اندر بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں. جتنی اس نے محنت کی ہے, کوشش کی ہے, ساری زندگی اس نے اتنی محنت کی ہے, آپ تو ساتھ ساتھ تھے. جی قصرِ نور کا کیا حال تھا کینٹ. اگر 5000 آدمی کی جگہ تھی تو 5000 باہر کھڑا تھا. اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, تم کس کے لیے بات کر رہے ہو؟ نہ کرو وہ بات.
آنے والے وقت کے لیے جاؤ، جا کے مارکیٹوں میں محنت کرو، کوشش کرو، 2 سال کے بعد آؤ مقابلے پہ. پھر اگر تمہیں اتنی جرت ہے تو اگلے سال مقابلہ 2 سال کے بعد کرو. ہر چیز نے ہماری مخالفت کی ہے. مجھے تو دیکھیں وہاں جو چیئرمین تھے الیکشن کمیشن میں، ان کے 2 تھے. شرم نہیں آئی؟ الماس حیدر صاحب اب کہتے ہیں کہ یہاں گڑبڑ ہوئی ہے. الماس حیدر صاحب آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، آپ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے صدر تھے، چیئرمین تھے، اور آپ کا میں وائس چیئرمین تھا. وہاں بھی آپ کی میری تھوڑی سی کسی بات پہ بات ہوئی تھی. میں نے کہا یہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ غلط کی ہے. میں یہیں بیٹھ کے ایک آواز دوں گا، 500 آدمی آئے گا، اس دفتر کے شیشے اڑ جائیں گے. جب بھی وہ میرے متھے لگتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کیوں بھائی تیرے نال گل کرنی جڑی ہے نا اوکھی ہے، تو سیدھا ہو جانا. تو آپ نے خود کہا ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے، اور آج آپ کہتے ہیں کہ یہاں گڑبڑ ہوئی ہے. مجھے آپ سے توقع نہیں تھی. میں تو کہتا تھا کہ آپ کے ماشاءاللہ والد صاحب نے 7 کتابیں لکھی ہیں، ان کا ایک نام ہے، اور آگے آپ لمز میں بھی لیکچر دیتے ہیں، فلان جگہ بھی لیکچر دیتے ہیں. میں اگر سچ بولتا ہوں تو کسی کو جا کے پوچھیں، وہ کہے گا وہ آدمی سچ بولتا ہے. تو میں تو آپ کے لیے میں آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کس کے کہنے پہ یہ کوئی بات کر رہے ہیں. میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ الماس سچ بولنے والا آدمی تھا، اس کو کیا ہو گیا ہے. نہیں یار نہیں، بات کو وہ کرو کہ جو سمجھ میں آئے. مبارکیں دینے کے بعد تو پنجابی دی مثال ہے نا، آٹا گوندی ہلدی ہے، ہلا کے دیکھ لو وہ میدان ہے. تو بیٹا بات یہ ہے کہ وہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. یہ میں ایک فقیر کہتا ہوں، ایک درویش کہتا ہوں. اگر گڑبڑ ہو تو میں صاف کہوں گا کہ گڑبڑ ہے. اپنے آدمیوں کو بھی کہوں گا گڑبڑ ہے. میں بیٹھا ہوں، میں نے ہر چیز نوٹ کی ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. وہ اب اپنی تسلی کر لیں. انجم نثار نے فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے فرمایا ہے کہ جی بالکل جو ڈی جی ٹی او صاحب نے فرمایا کہ آپ اس کی گنتی کروا لو، تو گنتی کروائیں. باقی میں پھر کہتا ہوں کہ آئیں میدان میں، آنے والے وقت کے لیے مارکیٹوں میں پھریں، دھکے کھائیں. اے سی میں بیٹھ کے کام نہیں چلتا. میرے جیسے آدمی کو اگر میاں صاحب نے وہاں سب کے کہنے پہ بٹھایا ہوا تھا تو 4 گھنٹے بیٹھ کے میں لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا. لوگ صدر کے پاس نہیں جاتے تھے، میرے پاس 50 آدمی دیتے تھے. اور میں نے وہاں ایک آرڈر کیا ہوا تھا، خوبصورت دفتر تھا. تو میں نے آرڈر یہ کیا ہوا تھا کہ عام لوگوں کو آپ چائے پلاتے ہیں، جو میرے ملنے کے لیے کوئی آئے اس کو چائے نہیں پلانی، اس کو کافی پلانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا ہے. تو اس کو وہ چیز پیش کرو جو بہتر سے بہتر ہے. اور یہ دنیا جانتی تھی کہ جو بھی گیا اس کو میں نے کافی پلائی ہے، اس کی بات سنی ہے، اس کا کام کیا ہے. اور نہ کبھی آج تک چندے لیے ہیں، نہ کبھی چندے کی بات کی ہے. جتنی ہمت ہوتی ہے اتنا کام کر دیتے ہیں. باقی انسانیت کو ہم انسانیت میں رکھیں، اس کو چھوڑیں نہ. بڑے ہی ہوتے ہیں. آپ کو ہم نے پہلے بڑا مانا تھا، لیکن اب آپ بڑے والی بات نہیں کر رہے. آپ کو سوچنا ہے. میاں مصباح صاحب، آپ کا ہمارا بہت پیار تھا، پیار ہے، رہے گا، سب کے ساتھ پیار ہے. لیکن پتہ نہیں کس کی باتوں میں آپ آ گئے ہیں. نہ آئیں، ہمت کریں، باہر نکلیں، آنے والے وقت کے لیے تیاری کریں. 2 سال کی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے تو پیچا تو پھر پڑے گا. ہم نے بھی کہہ دیا ہے میاں امجد صاحب کو کہ ٹیمیں ایسی بنائیں کہ جتنی مارکیٹیں ہیں ان میں پھرنا شروع کریں. جیسے ہمارا اگلا الیکشن آج سے شروع ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ہر آدمی کے پاس جانا ہے، اس کی بات سننی ہے. اب بھی مجھے حکم ہے، میں صبح وہاں 9:30 سے لے کے 11:30 بجے تک بیٹھتا ہوں. جہاں بھی جگہ ملے بیٹھتا ہوں، اور جو آتے ہیں ان کی بات سنتا ہوں. ہمارے خمیر میں ہے، کوئی آئے تو صحیح، کسی کی بات تو سنیں. جب کوئی آئے گا اس کو سینے سے لگائیں گے. آپ تو
سینے سے لگانے کی بجائے بھی بعض میں ڈٹول میں ہاتھ دھوتے ہیں کیونکہ ہم سے جراثیم لگتے ہیں. نہ کریں. ہم لوگ عوام جب کسی نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو سب کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے. ہم نے تو آپ کی عزت کی ہے, عزت کرتے رہیں گے, لیکن جب ہمارے لیڈر کے اوپر کوئی ہاتھ رکھے گا تو پھر ہماری بھی سانس, آخری سانس کا قطرہ بھی, خون کا بھی قطرہ اس کے لیے ہم دے دیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی آدمی روپے کے زور پر, تعلقات کے زور پر انجم نثار کی طرف دیکھے, پھر پہلے ہم سے گزرے گا تو انجم نثار تک پہنچ جائے گا. انجم نثار زندہ باد, انجم نثار زندہ باد. انجم نثار ہے, وہ ہماری عزت ہے, ہماری شان ہے, ہماری آن ہے. تو اس کی طرف کو دیکھ کے کیسے جائے؟ نہیں, وہ ہمارا بیٹا بھی ہے, ہمارا بھائی بھی ہے, اس نے ہمیں باپ کا درجہ دیا ہوا. تو پھر باپ کا کام ہے بچوں پہ ہاتھ رکھنا. باپ خود اپنی قربانی دیں گے, بچوں کو نہیں آگے آنے دیں گے. میاں انجم نثار کے ساتھ اللہ کی مدد تھی, ہے, نبی پاک کی مدد تھی, ہے, پنجتن پاک کی مدد تھی, ہے, اور رہے گی. یہ کہتے ہوئے ملک غلام سرور حجویری صاحب کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی. آنکھوں پر ایک جلال کی کیفیت تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور آج بھی دیکھ رہا ہوں. میاں انجم نثار کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور وہ اللہ کی مدد سے جیتے ہیں, اور وہ سرخ رو تھے اور آئندہ بھی سرخ رو رہیں گے. چیئرمین آل پاکستان کاٹیج انڈسٹری اور لاہور میں پاکستان میں بزرگ, روحانی, نورانی شخصیت, تجارتی حلقوں میں بہت عزت سے دیکھے جانے والی شخصیت ملک غلام سرور حجویری صاحب نے کچھ ایسی باتیں بھی کیں جو ظاہر کی دنیا کی باتیں ہیں, جو اس دنیا کی باتیں ہیں جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, اور اس دنیا کی بھی کچھ باتیں کی جو میں اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں, جو صرف صاحب نظر دیکھتے ہیں, جو صرف وہ دیکھتے ہیں جن کی تار وہاں جڑی ہوتی ہے. وہاں سے بھی حجویری صاحب نے کہا کہ میاں انجم نثار کے ساتھ وہاں سے بھی قبولیت کی صنعت ہے, اور بزنس کمیونٹی بھی میاں انجم نثار کو اپنا انتخاب مان چکی ہے, اپنا مینڈیٹ دے چکی ہے. ہم لاہور چیمبر آف کامرس کی نئی منتخب قیادت, نئے آفس بیررز جو چیمبر آف کامرس میں موجود ہیں, ان کو ملنے والے مینڈیٹ پر بات چیت کر رہے ہیں. ہم لاہور کی بزنس کمیونٹی سے آگے چل کے مزید بھی پوچھیں گے, پہلے بھی پوچھ چکے ہیں, مگر آج جو حجویری صاحب سے باتیں ہوئی ہیں اس میں روحانیت کا عنصر بھی شامل ہے, اس میں دنیا کا عنصر بھی شامل ہے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں 2024-26 کے الیکشن کے حوالے سے پیدا ہونے والا یہ نیا ڈسپیوٹ کس کروٹ کے اونٹ بیٹھتا ہے. ہم اس تمام تر ایکٹیویٹیز, خبروں اور لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال یا نئی ڈیولپ ہوتی ہوئی صورتحال سے آپ کو مکمل طور پر باخبر رکھیں گے. BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے آپ جڑے رہیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بےحد خیال رکھیے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.